أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، وہ تمہیں اپنی رحمت سے اجر کے 2 حصے دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی قائم کرے گا جس کے اندر تم چل سکو گے اور وہ تمہاری مغفرت کرے گا. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتے اور فضل سارا کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. پچھلی آیت کے اندر یہ بات آئی کہ رہبانیت یہ رسولوں کا طریقہ نہیں ہے، رسولوں کی تعلیم نہیں ہے. پیغمبروں کی تعلیم یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہے، دنیا کے کام کاج بھی کرے اور اللہ کی عبادت کرے. رہبانیت، رہب کے معنی ہے ڈرنا، کہ ڈر اتنا زیادہ غالب آ جائے کہ بس اللہ کی عبادت کرتا رہے. حالانکہ ایمان ہے خوف اور امید کے درمیان، ڈر اور امید کے درمیان. ایک طرف اللہ کا خوف ہو تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی موت کے قریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، تمہاری کیا حالت ہے، تم کیا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک طرف مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میری مغفرت کرے گا، دوسری طرف مجھے اپنے گناہوں کا اندیشہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے سزا نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صحیح ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ابھی اس وقت تم جس حالت میں ہو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. تو ایمان یہ نہیں کہ آدمی بالکل ایک طرف پورا امیدوار ہو جائے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جو چاہے کرتے رہو اللہ معاف کر دے گا، کہ ایک طرف وہ نماز پڑھتا ہے، بڑا نمازی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف سودی کاروبار میں اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں، اعمال بھی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. تو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو تو دوسری طرف اس کی مغفرت کی، اس کی رحمت کی امید بھی ہو. خوفا و طمعا یدعون ربهم خوفا و طمعا، قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو دوسری طرف امید ہونی چاہیے. اس آیت کے اندر چونکہ رہبانیت کا تذکرہ آیا اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے ایک اچھی امید سے رہبانیت اختیار کی کہ ہم یہ دنیا کے جھمیلے میں نہ پڑے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. لیکن یہ طریقہ فطرت کے خلاف تھا. آخر کار وہی خانقاہیں گناہوں کے اڈے بھی بن گئی، کئی جگہوں کے اوپر ایسے واقعات پیش آئے اور اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ غلو کر دیا، حد سے بڑھ گئے. ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک آدمی راہب بن کر چلا گیا، گھر چھوڑ کر سنیاس لے کر چلا گیا.
کئی سال تک اس کی ماں پھرتی رہی کہ کہاں گیا کہاں گیا. آخر کار ماں کو پتا چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر خانقاہ میں. تو ماں وہاں پہنچ. اس نے کہا نہیں، میں نے سنیاس لیا ہے، ماں سے نہیں ملوں گا، ماں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، بس یہی طے کر لیا، نہیں ملوں گا نہیں ملوں گا. یہاں تک کہ ماں باہر تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن وہ ملا نہیں کہ میں نے تو سنیاس لیا ہے. تو یہ رہبانیت اور ایسی خانقاہیت یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ انسان معاشرے کے اندر رہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. علامہ بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے ساتھ، جو عیسائی لوگ ہیں ان میں 72 فرقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ حدیث علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھی ہے کہ عیسائی 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے. اللہ تعالیٰ ان میں سے 3 فرقوں کی مغفرت کرے. ایک تو وہ فرقہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، بہرحال وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے رہے چاہے ان کے اندر کوتاہیاں تھیں. دوسرا وہ فرقہ جنہوں نے ڈٹ کر بادشاہوں کا مقابلہ کیا کہ نہیں، یہ سارا ختم ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے. اور تیسرا وہ فرقہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے اوپر ایمان لائے، اسلام قبول کر لی. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 جماعتوں کو، یا کہیے ان 3 فرقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے. عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر، اہل کتاب کے اندر آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کی خوبیاں دیکھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. عیسائیت اس کے زمانے میں حق مذہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری. یہودیت اس کے زمانے میں ایک صحیح مذہب تھا، لیکن اب ایک اور پیغمبر آ گئے، آخری پیغمبر، اب ان کے اوپر ایمان لانا ضروری. تو بہت سے اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لائے، عبداللہ ابن سلام، اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی مشہور صحابی، وہ بھی تو الگ الگ عیسائی خانقاہوں میں رہ کر آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصل تو یہ فارسی تھے، ایران کے. ان کے باپ جو کہ بہت بڑے مالدار، بڑے چودھری، لیکن ان کو آگ کی پوجا پسند نہیں تھی. وہ توحید کے اوپر چلے گئے، نکل گئے گھر سے. پھر الگ الگ خانقاہوں میں کئی سال رہتے آخر کار مدینہ میں پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے. انہوں نے کہ بھئی یہ راہب لوگ یہ خانقاہ کے اندر کیا کیا گل کھلاتے، کیونکہ کئی خانقاہوں کے اندر الگ الگ شہروں میں رہ گئے، تو وہاں خانقاہوں کے اندر کیسے کیسے گناہوں کے اڈے چل پڑے تھے، اس کو انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ کتنے کتنے سونے کے خزانے اندر چھپا کر رکھتے تھے اور کیسی کیسی غلط حرکتیں وہاں ہوتی تھی. اس کو حضرت سلمان فارسی نے بھی بیان کیا ہے. تو آج کے زمانے میں بھی اہل کتاب میں بڑی تعداد میں ایسے ہوتے. پچھلی صدی میں ایک تھے لیوپولڈ بیس، جن کا اسلامی نام محمد اسد، 1992 میں انتقال ہوا. اسلام لائے، یوکرین کے اصل سے پیدائش یوکرین کے اندر ہوئی، پھر جرمنی میں گئے، پھر وہ عرب ملکوں میں آئے. انہوں نے اسلام لانے کے اسباب میں ایک تو لیبیا کا معاشرہ دیکھا کہ بھئی کتنی سادگی کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ایک تھالی میں کھانا کھا لیتے ہیں، اور سچائی ان کے اندر کوٹ کر بھری ہے، ہمدردی ان کے اندر بھری ہے. اس معاشرے کو دیکھا تو مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد قرآن کریم کا 3 زبانوں میں انہوں نے ترجمہ کیا، بخاری شریف کا بھی انگلش میں ترجمہ کیا، اور آخری سالوں کے اندر 1940 سے پہلے علامہ اقبال کے پاس آ گئے لاہور کہ بھئی ہم آپ کے پاس رہیں گے، آپ سے اسلام سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہیں بس گئے. وہیں سے پھر کئی ملکوں کے وہ ایمبیسیڈر بھی بنے. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کے اوپر ایسی ایسی کتابیں لکھی، بالکل
نادر باتیں اس کے اندر انہوں نے لکھی ہیں. محمد اسد ان کی خود کی آپ بیتی ہیں, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, روڈ ٹو مکہ. 2 جلدوں میں پہلی جلد کا ترجمہ طوفان سے ساحل تک, اور دوسرے حصے کا ترجمہ ہوا بندہ صحرائی کر کے 2 حصوں میں چھپے. مریم جمیلہ تھی, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, وہ یہودی تھی. اسی طرح قرآن کا ترجمہ کرنے والے پکتھول, محمد مارماجو پکتھول عیسائی تھے, پھر مسلمان بن گئے. آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ یہ روشنی دیتے ہیں. وہ MTV والی کرسٹینا بیکر, انہوں نے اسلام اپنا لیا, بالکل وہ سارا سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ 1992 میں جب وہ ورلڈ کپ جیتی پڑوس کی ٹیم, تو عمران خان کا انٹرویو لینے کے لیے آئی تھی, اور MTV یعنی سمجھیے کہ بالکل بے حیائی کی دنیا. لیکن عمران خان نے انہوں نے اپنی آپ بیتی جو لکھی ہے فرام MTV ٹو مکہ, اس کے اندر لکھا ہے شروع میں کہ انہوں نے مجھے قرآن اور چند اسلامی کتابیں دی, دیکھوں کہ پڑھوں, اور پھر پڑھتے پڑھتے ان کی حالت بدل گئی, ساری دنیا بدل گئی. ابھی بھی وہ زندہ ہے, کرسٹینا بیکر. تو آج کے زمانے میں بھی اہل کتاب میں بھی بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. فرمایا کہ رہبانیت ہے یہ انہوں نے گھڑ لی, یہ دین کا کوئی حصہ نہیں, لیکن گھڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب سورت کی آخری 2 آیتیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سورت کے اندر تم کو یہ ساری باتیں بتائی گئی کہ اللہ کون ہے, ایمان کیا ہے, اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا کیا ہے, دنیا ہے وہ لہو و لعب ہے, اس کے اندر سے نکل کر پھر تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا. یہ ساری باتیں بتائی. اب آخری 2 آیتوں کے اندر بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقوی لفظ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے. تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف, اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا. کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتا ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ پانی نہیں پیتا, کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی وہ کچھ نہیں کھاتا, کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی وہ حرام سے بچتا ہے, پھر بھی رشوت سے بچتا ہے, کیوں بچتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اسی کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کے الگ الگ اسٹیج ہوتے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی بہت خوبصورت وضاحت کی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. حضرت عمر نے بات چھیڑی کہ تقویٰ کسے کہیں گے, بتاؤ. ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا, تقویٰ یعنی اللہ کا خوف وغیرہ وغیرہ. ابی ابن کعب قرآن کے بہت بڑے جانکار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی ان کو قرآن پڑھانے کی اجازت دے دی. جنہیں چنے صحابہ ایسے تھے جن کو آپ نے اپنی زندگی میں ہی پڑھانے کی اجازت دی تھی, ان میں سے ابی ابن کعب بڑا مقام. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہو, ابی بتاؤ تقویٰ یعنی کیا. ابی ابن کعب نے کہا کہ اے عمر, کوئی آدمی جھاڑی کے اندر سے گزرے جہاں پگڈنڈی بھی نہ ہو, کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, تو وہاں سے وہ کیسے نکلتی؟ اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہے, پاؤں کو بھی بچاتا ہے, کانٹا نہ لگ جائے, پھونک پھونک کر چلتا ہے کہ کہیں نیچے کوئی زہریلا جانور نہ ہو, ڈس نہ لے, کہیں دل کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے. اس طرح کر کے وہ نکل جاتا ہے. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی بچ بچ کر نکل جائے. آفاق کی اس کار گہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا, کہ گناہوں سے بچنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی کہ بھئی نماز تو پڑھ لی لیکن پھر وہی سود کے اندر ملوث ہے,
روزہ تو رکھ لیا، زکوٰۃ تو ادا کر دی، لیکن وہی رشوت سے نہیں بچ رہا، اپنے کاروبار کے اندر امانت داری نہیں ہے، تو پھر انسان تقویٰ کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، کیونکہ تقویٰ آپ کے طریقے سے ہی آ سکتا ہے، تو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلو، ان کی تعلیمات کے اوپر چلو، اسی کے اندر تقویٰ چھپا ہوا ہے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور اللہ تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کے اندر چل سکو، یا تو وہ پل صراط والی روشنی، یا دنیا کے اندر ایک تو جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اندرونی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایک تو دنیاوی سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی شہر بازار کتنا اونچا گیا، آج کیا کرنا چاہیے، مارکیٹ میں کیا ہے، یہ تو ظاہری سمجھ، اور ایک اندرونی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اندرونی روشنی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جس کو وہ شاعر نے کہا کہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر اقبال عظیم ایک شاعر تھے، اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے، بڑے عہدے کے اوپر تھے انگریز کے زمانے، پھر آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ ان کے وہ نعت ہم پڑھتے ہیں کہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، کہ مدینہ، ہماری آنکھیں آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے، یہ آنکھیں تو بند ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے ہم نے تو مدینہ دیکھا ہے، تو دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ یا یہ کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، جس نور کا اس صورت میں بار بار تذکرہ ہوا، وہ پل صراط کے اندر نور، جہاں نفاق سے بچ کر اللہ تعالیٰ تم کو پار کر دے گا، وہ روشنی عطا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف مائل ہو جاؤ، توبہ کر لو، اس کی باتوں کو مان لو، اس کے رسول کے طریقے کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم بھی کرے گا، اپنی رحمت کے دامن میں تم کو چھپا لے گا، اور اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ یہ اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اہل کتاب کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہاں چونکہ وہ اوپر رحمانیت کی آیت آئی، وہاں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کوئی آدمی مر جائے تو وہ راہب پادری لکھ دے تو ہی اس کو جنت ملے گی، ورنہ نہیں۔ تو کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل کسی راہب، کسی پادری کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل اللہ کے قبضے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اپنی مہربانی عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہے نواز لیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اس کی بات کو مان لو، تقوی کو اختیار کر لو۔ سورت میں شروع میں یہ بات آئی اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ یحیی و یمیت، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے قبضے میں، هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اسی نے بھی پیدا کیا، جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات اور دن کو بھی وہی لاتا ہے۔ تو آخر میں فرمایا کہ ساری مہربانیاں اس کے کنٹرول میں ہیں، تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ، توبہ کر لو، اس کی بات مان لو، تقویٰ اپناؤ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہارے اوپر مہربانی اور فضل کرے گا جیسے تمہارے باپ داداؤں کے اوپر کیا کہ تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ اللہ کی مہربانی ایسی تھی کہ دوسرے لوگ اپنوں کے اوپر جتنا اعتماد نہیں رکھتے تھے اتنا مسلمان کے اوپر رکھتے تھے، دوسرے لوگ اپنوں کے اوپر جتنا یقین نہیں رکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے ہم مذہب لوگوں کے اوپر اتنا اعتماد اتنی عزت مسلمان کو دیتے تھے۔ آج بھی اگر تم جان لو، اگر تم اسی طریقے کو اپنا لو، اس طریقے کے اوپر آ جاؤ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے، اس کی مہربانی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہاں سورہ حدید ختم ہوگی، اب انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فتح کی تفسیر آئندہ کل سے ہوگی۔ اور جو ٹرسٹ کے لیے اعلان کیا گیا زدنی علما چیریٹیبل ٹرسٹ، میں خود بھی اس کے اندر شروع سے رہا ہوں، بلکہ ہمارے مظلومین کے لیے وہ جو ان کی اولاد کے لیے یونیفارم وغیرہ مسلسل 10 سال آتا رہا، وہ الحمدللہ ہمارے واسطے سے ہی آتا تھا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اور اب بھی یہ ٹرسٹ بالکل اخلاص کے ساتھ کوئی بھی ایک روپیہ بھی زائد خرچ نہیں، ہر روپیہ اچھے طریقے سے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے یعقوب بھائی دولا صاحب بھی اس کے اندر ٹرسٹی ہیں، میں خود بھی ہوں، ایک مرحوم سلیم دل صاحب سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو ہمارے گودرا کے 3 ٹرسٹیوں کو بھی انہوں نے اس ٹرسٹ کے اندر لیا، اور الحمدللہ بہت خوبی سے کام چل رہا ہے۔ مرحوم ڈاکٹر بندوق والا صاحب کا اسی سال انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد ٹرسٹ کا سارا کام کاج ڈاکٹر محمد حسین، ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہر فیلڈ میں پورے گجرات کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر محمد حسین صاحب کو اس کا پرمکھ بنایا گیا ہے، تو آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کے اندر دل کھول کر للہ زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے امداد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ مغفرت فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کے بہت سارے دن، بہت سارے سال گزر گئے اور نہ جانے کب یہ زندگی ختم ہو جائے، یا اللہ تیرے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو باعزت زندگی نصیب فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مدرسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ایجوکیشن کی لائن میں خوب ترقی عطا فرما، مالی لحاظ سے خوب ترقی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ وہ عزت جو صحابہ کرام کی تھی، جو تابعین کی تھی، وہی عزت آج کے دور کے مسلمانوں کو عطا فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، خیانت سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، تمام روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، تمام جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ تیرے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کو، ہمدردی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، کلام پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما، کلام پاک کی تلاوت نصیب فرما، اس کی تفسیر کو، اس کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔